ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا نہیں، یہ جامع مسجد پنچ کے خطیب ہیں مفتی فاروق حسین مصباحی صاحب، انہوں نے ایک بیان دیا، اور بیان اس وقت کی شدید ضرورت تھا۔ آپ ہندوستان کی کسی ریاست میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو جموں کشمیر کے بھیک مانگنے والے لوگ ضرور ملیں گے۔ اور پھر بڑا کارنامہ مفتی فاروق کا یہ کہ مفتی فاروق نے جس جرأت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا اور اٹھایا اور اس کی حساسیت کو سمجھا، میرا آپ کا بلکہ ہر اس مسلمان کا جس کو اپنے مذہب سے پیار ہے، اپنے دین سے پیار ہے، اپنے معاشرے سے پیار ہے، اپنی سوسائٹی سے پیار ہے، اس کا فرض منصبی بنتا ہے کہ وہ مفتی فاروق حسین مصباحی کی تائید کرے، ان کی آواز میں آواز ملائے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، دیکھو جن لوگوں کے مقاصد پر زد آئی ہے، جو بھیک مانگتے ہیں یا جن کا کاروبار ہے، جن کا مشغلہ ہے، انہوں نے تو مخالفت کرنی تھی۔ یہ تو مفتی صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ بھئی میری مخالفت ہوگی، لیکن بہت سارے لوگ اس مسئلے میں خاموش ہیں، یہاں تک کہ ان کے مسلک کے، مشرب کے، فکر کے لوگ بھی الا ماشاءاللہ اس مسئلے میں وہ حساسیت نہیں دکھا رہے ہیں کہ جس طریقے سے مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مفتی صاحب کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا ہے، جو کسی کام کا نہیں، وہ فیس بک پہ آ رہا ہے اور مفتی صاحب کے تعلق سے ویڈیو بنا رہا ہے اور تحریر لکھ رہا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں، میری اور آپ کی بلکہ سب مسلمانوں کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم حلال رزق کا اور حلال رزق کے تئیں اس قدر فکر مند ہوں کہ ہم اس کی دعوت بھی دیں، اس کے لیے محنت بھی کریں، اس کے لیے کوشش بھی کریں اور اس کے لیے ماحول بنائیں۔ اگر حلال رزق کے راستے کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوتی ہوں، حلال رزق کو ترک کیا جاتا ہو، مجھے ایک نوجوان نے بڑی پیاری بات سنائی، کہنے لگے کہ جب یہ سردیوں کا سیزن آتا ہے، ہمارے علاقے میں ہمیں کوئی مزدور نہیں ملتا، ہم 1000 روپیہ دیہڑی دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پوچھا تو پھر کیا وجہ، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کوئی سارے ملازم تھوڑے ہیں، سارے اتنے امیر تھوڑے ہیں؟ تو اس نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا جو ہی سردیوں کا موسم سٹارٹ ہوتا ہے، سارے کے سارے نوجوان، بوڑھے، یہاں تک کہ بچوں تک یہاں سے چلے جاتے ہیں اور باہر ہندوستان کی ریاستوں میں مانگتے ہیں۔ اچھا، ایک بات پہ اعتراض کر رہے ہیں لوگ کہ بھئی یہ جو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ کے تعلق سے بات کہی، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس پر ویڈیوز بھی بنائی جا رہی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان میڈیا پیجز پر اور ان لوگوں پر کہ جو اس طرح کے لوگوں کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے جبل نور، غار ثور، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ مانگ رہے ہیں۔ آپ کو جب اللہ پاک عمرے کے لیے موقع دے، آپ وہاں چلے جائیں۔ اچھا، یہ مانگنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم خود اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ باہر کے لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں، چونکہ عربی تو آج کل دیتے نہیں نا، عربی لفٹ نہیں کرواتے، اس لیے مفتی فاروق حسین مصباحی کا یہ جو قدم ہے، اس کی جتنی تحسین کی جائے، اس کو بالکل آپ اپنا کاج سمجھیں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں، اور سوشل میڈیا پر یہ جو لوگ طوفان بدتمیزی برپا کر رہے ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو جواب دیا جائے اور ان کو سمجھایا جائے۔ دیکھیں نا، جب ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اس کو بخار لگ جاتا ہے، تو بخار والے آدمی کو کیا آپ سیب بھی دیں گے، میٹھی سے میٹھی چیز بھی دیں گے تو اس کو کڑوی لگے گی۔ اب ان لوگوں کا، اچھا اسی طریقے سے مفتی صاحب کا ایک اور کارنامہ، مفتی صاحب نے وہ لوگ جو مدارس کے نام پر نقلی چندے کرتے تھے، نقلی رسیدیں بنائی ہوئی تھیں، انہوں نے تمام اپنے مکتبہ فکر کی جتنے بھی مدارس تھے، اس طرح کے جو جعلی مدرسے تھے، ان کی جو ہے تصدیقات منسوخ کی اور یہ اعلان کیا کہ اثرینو ہم تصدیقات دیں گے۔ یہ بڑا ہی بہترین قدم ہے، یہ بڑا ہی بہترین عمل ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے میرے بھائیوں کم ہے۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب کے اس بیان کو پذیرائی آپ حضرات بخشیں، مفتی صاحب کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوں، اور انشاءاللہ سال، 6 مہینے، 2 سال بعد اس کے آپ نتائج دیکھیں گے، آپ کو لوگ مبارکباد دیں گے،
اور یہ انشاءاللہ معاشرے سے